برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف آپ حضرات پڑھیے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ما شاء اللہ آج کئی مہینوں سے دعوت درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک بہت اہم بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ جو لوگ بھی آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں، اور مسلمان کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن اللہ ہی کا کلام، اس میں آج تک ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی کئی کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں اپنے مطلب کے مطابق جو چاہا گھٹا دیا اور جو چاہا بڑھا دیا۔ لیکن قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ چاہے اس کا مخالف ہو، چاہے اس کا موافق ہو، چاہے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، کسی میں آج تک یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ قرآن کے ایک نقطے کو جو اوپر ہو اسے نیچے کر دے، یا جو نیچے ہے اسے اوپر کر دے۔ اپنی پوری اوریجنل، پوری اصلیت کے ساتھ آج بھی قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں سے قرآن پاک کو اٹھا لے گا۔ وہ خود اپنے کلام کو اٹھا لے گا۔ اور اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری کتابوں میں تبدیلیاں اس لیے ہو گئی کہ ان کی حفاظت خود وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کتاب کی حفاظت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسری کی کیا کریں گے؟ ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن میں نے اتارا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میں نے اتارا ہے اور اس کا محافظ بھی میں ہی ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جس کی حفاظت خدا کرے اس کو مٹایا جا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ نہیں بجھ سکتی نا۔ اس لیے قرآن کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے۔ اچھا صاحب، ایک بات یہ ہو گئی، ایک اور بات، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کا درس دینے والے ہر زمانے میں موجود رہیں گے، چاہے وہ کتنا ہی پرآشوب زمانہ ہو، چاہے جتنا خطرناک زمانہ ہو، چاہے جتنا مخالف زمانہ ہو، دنیا چاہے جتنا ظلم، جبر و استبداد جو چاہے کرے، مگر ہر دور میں
ہر دور میں جب سے قرآن اترا ہے اس کے داعی اس زمانے میں بھی تھے جب ماحول بہت سازگار تھا، اور اس زمانے میں بھی رہے جب ماحول اس کے بالکل مخالف تھا، اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ۔ کیوں؟ یہ انتخاب الہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے سلسلے میں ایسے محافظین کو پیدا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ آپ پوری تاریخ میں اگر اس میں جاؤں گا تو ایک بہت لمبا سمے نکل جائے، تو میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ اب ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، حدیث کی صورت میں ہے۔ پہلے یہ سنو، حدیث شریف پہلے سنو، اور حدیث شریف سننے کے بعد میں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جس طریقے سے قرآن دنیا میں سب سے صحیح کتاب ہے، تو قرآن کتاب سب سے صحیح کتاب ہے دو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سمجھ رہے ہو کہ بات؟ سب سے صحیح، حالانکہ صحائف ستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں جن کو صحائف ستہ یعنی صحیح، سب سے زیادہ صحیح کتابیں جن کو کہا جاتا ہے وہ 6 ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح جو ہے قرآن کتاب ہے وہ صحیح مسلم ہے اور صحیح بخاری۔ بخاری کا مقام زیادہ بلند ہے، بخاری شریف کا مقام زیادہ بلند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام البخاری نے بخاری کو روضہ رسول پر جا کے اور اس کے بعد جس حدیث کو بھی وہ تحریر کرنا چاہتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں روضہ رسول کی طرف نظر دیکھتا تھا، اور جب سرکار کی خوشخبری گھر سے مل جاتی تھی تو میں لکھ لیتا۔ تو یہ مقبول بارگاہ رسالت کی۔ تو آئیے میں بخاری سناتا ہوں، بخاری سناتا ہوں، کتنا ثواب ہوگا اس میں۔ وہ الفاظ جو میرے سرکار کی زبان سے ادا ہوئے ہمارے منہ اس لائق نہیں ہے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، لیکن نام تو گفتن کمالی بے ادبی سے۔ ہزاروں مرتبہ اگر اپنے منہ کو میں مشک اور گلاب سے کھول دوں تب بھی نام رسول لینے کے قابل نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ کلام رسول تو آج، لیکن یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، اور کرم تو گناہ گاروں ہی کو ہے۔ یہی بات ان کو بہت پسند ہے۔ الطائب حبیب اللہ، یہ وہ حدیث نہیں ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ الطائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب، توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہے۔ توبہ کرتے رہو، توبہ کی کبھی غفلت نہیں کرو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ کر، مگر اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط مطلب نہیں نکالتا۔ گناہ ہو جائے کسی وجہ سے، ہے نا، تو صاحب یہ ہے اس میں کہ توبہ کر لو، یہ نہیں کہ آپ صبح اٹھ کے پھر وہی کام کرنا شروع کر دو، نہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور وہ لوگ جو توبہ کرتے تھے، دیکھو پہلے کے مسلمانوں کی توبہ کیا تھی معلوم؟ ان کو قتل کر دیا، یہی توبہ تھی بس، اس کے سوا کوئی توبہ نہیں۔ اور ہماری توبہ کیا ہے؟ ندامت، اور ہم زبان سے بولتے ہیں، اور اس گناہ کے نہ کرنے کا اپنے مالک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وعدہ کرنا کہ آج تو کر لیا لیکن آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ ہماری
کتنی آسان ہے. اور ان کی توبہ یہ تھی 70 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اپنے امتیوں کو 70,000 آدمیوں کو گائے پرستی کے گناہ اور اس جرم میں 70,000 آدمیوں کو قتل کرا. سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ تو اب میں وہ حدیث سناتا ہوں سب اور سبحان اللہ. اور اس میں سب شامل رہو اور پوری ہمت کے ساتھ شامل رہو. سمجھ رہے ہو نا؟ ہر آدمی کا پورا حصہ ملے گا, کوئی اس حصے سے محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہے نا؟ تعاون جو ہے نا, تعاون کرو. تعاون علی البر والتقوی, تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. لوگوں کی تعاون کرو اچھے کام اور پرہیزگاری کے کام. جب اچھا کام کوئی کرے, دعوت درس قرآن یہ اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ خود تعاون کرو. ڈرو بس کسی سے مت ڈرو, اللہ سے ڈرو. صرف اللہ سے ڈرو, کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ سے ڈرو اور پورا تعاون کرو. جتنا زیادہ تمہارا تعاون اس میں رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اتنی ہی زیادہ ہمارے ساتھ. تو اب میں حدیث سناتا ہوں ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث بہت قیمتی چیز ہے. جب کوئی حضرت امام مالک سے کوئی فتویٰ پوچھنے آتا تھا نا, تو وہ ایسے بتا دیتے, لیکن جب حدیث سننے آتا تھا تو پھر غسل پر عطر لگا اور حدیث سنانے کے لیے مخصوص ایک تخت ان کا بچھا ہوا تھا, اس میں بیٹھتے تھے اور سب کو کہتے تھے باوضو ہو جاؤ, اور سب کو باوضو کرتے تھے. اس کے بعد بڑے ادب کے ساتھ حدیث سناتے تھے. تو الحمدللہ ہم سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, سب باوضو ہیں اور سرکار ہمارے آتا ہے, ہمارے دل میں ہے نا. ہم ان کے غلام ہمارے دل میں ہیں اور یہ غلامی کا دور ہمارے دلوں میں رہے گا, ہمارے گلوں میں ہمیشہ رہے گا, قیامت تک یہ دور نہیں اترے گا. ہے نا؟ اب اسی جذبے کے ساتھ اس حدیث کو سنو. عن ابی ہریرہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللہ عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وما اجتمع قوم في ومن سلك طريقا ومن سلك طريقا علما سهل الله به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكر الله فيما عندهم ومن بد به عمله لم يسرع به نسبه. پوری غور سے حدیث سے سنا آپ نے, ترجمہ سنا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا, جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد اس وقت کرے گا جب وہ سختی میں ہوگا. دنیا میں کوئی مسلمان پریشانی میں ہے اور دوسرا مسلمان اس کی مدد کر سکتا ہے, اور جب وہ مدد کرے گا دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی مدد قیامت میں کرے گا. دوسرا ٹکڑا وَمَنْ يَسْرَ عَلَىٰ مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جب اپنے بھائی کو کوئی مسلمان آسانیاں پیدا کر دے کسی کام میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا. پردہ پوشی ہے نا, کوئی آئے اس کو معلوم ہو گیا, ہم کو پتہ چل گیا. تو کچھ لوگ تو صاحب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں,
گلی میں چوراہے میں دکان میں ادھر ادھر گئے اور صاحب وہ کھڑا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا یہ ہو گیا. لیکن حدیث من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی قیامت میں کرتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب کوئی آدمی اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا ہے. اب آؤ درس قرآن کی بات. اب یہاں سے درس قرآن شروع ہو. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور جب جمع ہو کر کے کچھ مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. وما اجتمع قوم فی بیت من، کسی گھر میں بیٹھ کر کے جب ایسا کرنے لگتے ہیں، وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اور اس کا درس دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اور اس کا درس دیتے ہیں تو غشیہم الرحمہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کو تھام لی. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ وَيَتْلُونَ کتاب اللہ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَةُ، اور ان کے اوپر اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے. وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور ملائکہ رحمت کی چادر تان لیتے ہیں. وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَا عِندَهُ، اور وہ ملائکہ یہاں سے جا کے ان سب کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ جملہ بھی سمجھے آپ حدیث کا. وَمَنْ بَتَّ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يَسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے لے نہیں جا پائے گا. وَمَنْ بَتَّ بِهِ عَمَلَهُ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب جو ہے اسے آگے نہیں لے جاتا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مت بتاؤ کہ میرا باپ بہت بڑا تھا، یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو. ایک واقعہ بہت اچھا یاد آ رہا، میں ابھی نہیں بتاؤں گا. آج سب لوگ آنا. حضرت ماشاءاللہ مختوم ہندوستان، اشرف دوا، جہانگیر جہاں، حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے چلے تھے، کہاں سے؟ اپنے جہاں ان کا شاہی تھی، جہاں سے ان سے وہ جب چلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اور کپڑوں وہ شاہی لباس وغیرہ سب اتار کر کے، میں اس کو اگلی بھی بات بتاؤں، ابھی نہیں بتاؤں، اس کو سننا. اور پھر یہ جو میں نے پڑھا ہے حدیث کا آخری ٹکڑا، اس پر آپ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو لطف، آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ اشک کرنے لگے. سبحان اللہ. تو درود شریف ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد فاضل والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم. دائما ابدا. وقت ہو گیا میرے خیال سے، ہے نا، سمے ہو گیا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ دعوت درس قرآن کی برکتیں ہیں، ہے نا، کہ الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو سب کو ایک اور خوشخبری دے کہ درس نظامیہ میں جو کتاب شامل ہے، عالم کے کورس میں جو کتاب شامل ہے، حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا نام ہے گلزار دبستان. تو جب ہم نے اپنا مدرسہ بچیوں کا یہاں ڈالا تو کچھ بچیاں عالم کے کورس کو جب پڑھنے لگیں تو وہ کتاب بھی ان کے درس میں داخل ہے، وہ کتاب بھی ان کے درس، تو ان کو کچھ تھوڑی سی دشواریاں ہو رہی. تو پھر یہ پرانے چاول نے اگڑائی
دیکھیں اب کیا ہونا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین وہ پرانی یادداشتیں جو تھیں بہت کہیں کہیں کسی گوشے میں محفوظ تھی ان کو یکجا کیا اور اس پوری کتاب کا جو فارسی میں ہے الحمدللہ میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے اور آج بھی اس کو فارسی ادب میں یہ جو نجمی صاحب ہیں مودودی وہ کافی ہوشیار ہیں تو آج ہی ان کو وہ کتاب میں دے کے آیا ہوں کہ اس کو پوری جانچیے آپ اور جانچنے کے بعد میں کہیں اگر کسی سلاسل میں یا کہیں کوئی گڑبڑی میں گڑبڑ ہو گیا ہو اس کو آپ وہاں پر بتائیے. اس کے بعد جب وہ کریں گے تو میں اپنے کچھ استادوں کو بھی دکھاؤں گا پھر انشاءاللہ وہ چھپے گی. اور جیسے کہ دعوت درس قرآن کی برکتیں ہیں انشاءاللہ اسی جماعت کی جانب سے وہ کتاب آگے بڑھے گی آگے آئے گی جو انشاءاللہ صرف ہمارے یہ کیا نام ہے الجامعۃ العائشہ نسواں ہی کے کام نہیں آئے گی بلکہ جہاں جہاں عالم کا کورس پڑھایا جاتا ہے ہر اس مدرسے میں وہ کتاب کام آئے گی. اور لڑکیوں جتنے بھی چھتیس گڑھ میں مدرسے لڑکیوں کے کھلے ہیں وہیں صرف عالم ہوتے ہیں اور جو لڑکوں کے مدرسے لوگوں نے کھولے ہیں وہاں عالم نہیں ہوتے. انہوں نے بہت آسان راستہ چن لیا ہے ایک حافظ نکال کے بس ہو گیا تھا ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں اور تعاون کریں اچھے کاموں میں ہمارے ساتھ چلیں. یہ مت دیکھیں کہ ایک گنہگار سیاہ کار ایک نالائق آدمی ہے. میں بے شک نالائق ہوں مگر میری نالائقی کو مت دیکھیں بلکہ اللہ رسول کے کام کو دیکھیں. آئیے ہمارے پیچھے آگے بڑھیے اور اس کے بعد اس اچھے کام میں جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس دھمتری کی زمین سے جو آج تک کبھی نہیں ہوا ہے وہ ہوگا یعنی یہاں سے عالم بن انشاءاللہ. حوصلے ہیں تمنا ہے اور دعا ہے خدا سے کہ یہ تمنا پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت دے ہماری آپ کی سب کی خیر. کل ملا کر کے کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے. یہ ہمارے جو درس قرآن دعوت درس قرآن کے جو یہ ہمارے بہت سرگرم ممبر ہیں ہمارے حاجی اکرم وغیرہ حاجی کیا نام ہے ان کا ضیاء الدین صاحب اور ہمارے سلیم بھائی ہیں اور رستم بھائی ہیں اور آپ لوگ سب ہیں ہے نا جتنے لوگ ہیں آپ سب ہیں کوئی اس میں خالی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ تھوڑا آگے ہو رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں لیکن ہر بچہ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کا کام جو کرتا ہے وہ اللہ کا سپاہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو چاہے وہ 1 روپیہ دینے والا ہو چاہے 1000 روپیہ دینے والا ہو سب برابر ہوتا ہے. ایک واقعہ سرکار کا بتا دیں بس اس کے بعد آپ کا درس ختم. ایک بار سرکار نے تعاون کی اپیل کی مسجد نبوی مسلمانوں کو تو جو بڑے لوگ کھلائے یہ لائے یہ سب. ایک آدمی آیا کافی رنجیدہ تھا چہرہ اترا ہوا اور اس نے 3 کھجور دیا. کتنا دیا سرکار کو؟ 3 کھجوریں دی یہ سرکار کی. تو مال کا ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگا ہوا اونچا ڈھیر ہو گیا اتنا لوگوں نے. تو وہ آیا اس نے دیکھا کہ اتنا دینے والے لوگ ہیں میں 3 کھجور دے رہا ہوں مگر دینا تو اسے نہیں. تو گیا سرکار کے پاس میں اور دھیرے سے دیا سرکار یہ 3 کھجور ہیں میرے پاس ہیں اس کو قبول فرما لیا. سرکار نے لیا اور فرمایا اس کو سب سے اوپر رکھو پورے مال کے اوپر رکھو. اس کے بعد فرمایا کہ جب سے یہ 3 کھجوروں کو لے کے وہاں سے چل کہا سرکار 6 کھجوریں ملی تھی. دن بھر محنت مزدوری کیا تو 6 ملی ہیں تو 3 بچوں کو دے آیا ہوں 3 آپ کو دے آیا ہوں. بچوں کے لیے 3 دے آیا ہوں اور 3 آپ کے لیے. تو سرکار نے فرمایا یہ شخص جب سے چلا وہاں سے لے کر کے اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کے نام سے ان کو دوں گا تو وہاں سے لے کے یہاں تک فرشتے جھنڈ کے جھنڈ
اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے یہاں کم ہو مگر خلوص ہو، اس میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو، حاجی عبدالسلام صاحب بھی آئے، آج تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، یہ اس مسجد کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے 2 کارنامے بہت اچھے کیے ہیں میری نظر میں بھائی۔ یہ تو بہت سارے ہوں گے، جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہو، یہاں پہلے نماز نہیں ہوتی تھی، پہلے اوپر ہوتی تھی، انہوں نے بڑی محنت کر کے یہاں نماز پڑھوا دیا جو اصل مسجد ہے۔ اور اس کے بعد ایک اچھا کام تھا، یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام صاحب ابھی موجود ہیں وہ اچھے ہیں، ان کو انہوں نے رکھ کر کے اچھا کیا، تو یہ 2 کام ان کے اچھے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، ہمارے سارے کاوشوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جو ہے اسی طریقے سے آئیے، سب لوگ آئیے۔ یہ درس قرآن ہے، میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، آج میں نے اسی لیے یہ سب کچھ سنایا ہے تاکہ آپ کا ذہن جو ہے ادھر آئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی بات یہی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے جو وعدہ کیا ہے میں سناؤں گا، اور آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے کیا وعدہ کیا ہے نا۔ میں بھول جاؤں گا تو میرے کو یاد دلانا پڑے گا، ہے نا، میں بھول جاؤں گا کہیں اور۔ یہ دیکھو، یہ کمپیوٹر ہے، اس کا بٹن دب گیا، کوئی دب گیا تو اڑ ہی جائے، لہذا اس بٹن کو میں بھلے میں دباؤں کہیں بھی، لیکن آپ فوراً وہی لانا مجھے، یہ بٹن دباؤ، آپ نے کہا تھا یہ سناؤں گا، ہے نا، کیا سنانے کے لیے بولا ہوں؟ ہاں سبحان اللہ، دیکھو ان کو یاد، تو انشاءاللہ مجھے بتا دینا اگر میں بھول جاؤں تو آج کی محفل یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔